السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، کل کے سبق میں ہم نے رجب کے بارے میں بہت کچھ سیکھا، سمجھا، جانا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے عبادت کے رتبے کے لحاظ سے، رتبے کے اعتبار سے عبادت کے درجات کو بھی سمجھا۔ کل ہم نے 1000ویں روزے کو بھی سمجھا کہ ایک روزے کا 1000 ثواب ملے گا، وہ کیا اس کی حقیقت ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ ماہ رجب میں روزوں سے متعلق بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ آج پورا دن ہمارے پاس بھی ایک میسج بہت بچیوں نے بھیجا کہ باجی جان یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو ابھی میں نے کچھ دیر پہلے آپ کو الحمدللہ اکابر ہیں، ہمارے بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، ہمارے بڑے بزرگ ہیں، مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کا بیان بھیجا ہے روزوں سے متعلق۔ حضرت کیا فرما رہے ہیں وہ آپ خود سن لیجئے۔ رجب کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا اور روزوں سے متعلق بھی بتایا۔ مزید بات کو آگے بڑھائیں گے۔ آج بات کریں گے کہ ماہ رجب میں جو روزوں کی فضیلت پر مشتمل احادیث عوام میں کچھ لوگ پھیلا رہے ہیں، واضح رہے کہ ماہ رجب میں خاص نماز اور روزہ رکھنے کے حوالے سے بہقی اور طبرانی وغیرہ میں احادیث موجود تو ہیں، لیکن یہ احادیث سند کے اعتبار سے کس درجے کی ہیں اور علم حدیث کے قواعد کی رو سے ان کو عوام میں مشہور کرنا جائز ہے یا نہیں، ان باتوں سے شاید لوگ لا علم ہیں، حقیقتاً لا علم ہیں۔ آج کل اتنا بڑا فتنہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ کسی بھی بات کو پھیلانے سے پہلے ہم کبھی بھی اس کی تصدیق نہیں کرتے کہ آیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ بس جیسے ہی کوئی بھی پوسٹ کہیں سے بھی ہمیں ملی، ہم نے آگے اس کو فارورڈ کر دیا۔ یاد رکھیے، مستند اداروں سے ملنے والی مستند چیزیں، مستند علماء اکرام کے جھنڈے تلے جو لوگ کھڑے ہیں، ان کے پاس سے جب کوئی چیز آپ کے پاس آئے تو وہ آپ پہنچائیے۔ اس میں بھی اگر آپ کو کوئی اشکال ہے تو دارالفتہ کال کیجئے اور پوچھئے کہ آیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، پھر آگے بھیجئے۔ تو جب علم حدیث کے قواعد ہی معلوم نہیں ہے عوام کو، ایک بچہ جب عالم بن رہا ہوتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، حدیث کے بارے میں سمجھتا ہے، حدیث کی جانچ کو دیکھتا ہے، اس کو جانچنا سکھایا جاتا ہے کہ کیا ضعیف ہے، کیا موضوع ہے، کیا من گھڑت ہے، کیا مستند ہے، تو وہ تمام چیزوں کو سمجھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایک عام عوام اتنا سب کچھ نہیں جانتی۔ تو جب قواعد نہیں معلوم، ہمیں علم حدیث کے قواعد ہی نہیں معلوم، تو عوام میں ان کو مشہور کرنا جائز نہیں ہے۔ اور کیونکہ بہت سارے لوگ اس علم سے لا علم ہیں، حافظ ابن حجر، حافظ ابو اسماعیل، حافظ ابن رجب حنبلی، علامہ ابن قیم جوزی اور دیگر کئی معتبر مستند اور حدیث کے نبض شناس محدثین نے ان حدیث کو ناقابل اعتبار مانا ہے۔ ابن قیم نے لکھا کہ رجب کے روزوں کی فضیلت والی احادیث من گھڑت ہیں۔ خود امام بہقی جنہوں نے یہ حدیث نقل کی ہیں، ان حدیث پر یوں تبصرہ فرماتے ہیں کہ تمام حدیث منکر ہیں، ان کے ناقل بہت ہی مجہول راوی ہیں، اور میں اللہ کی بارگاہ میں ان سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ تو ان حدیث کے مقابلے میں ایک اور حدیث ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجب میں لوگوں کو روزہ رکھنے پر مارا کرتے تھے اور ہاتھ پکڑ کر ان کو کھانا کھلانے پر مجبور کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ لوگ جہالت کے دور میں اس ماہ کی تعظیم کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ دین کو کوئی قریب سے سمجھ ہی نہیں سکتا۔ جب وہ روزہ رکھنے کو رجب میں منع کر رہے ہیں تو یقیناً اس کی حقیقت سے مکمل واقفیت کی وجہ سے ہی منع کر رہے ہیں نا۔ تو رجب کے روزوں کی فضیلت منسوخ ہو گئی ہو شاید، یا اس کے بعد کسی اور غلط عقیدے کی روک تھام کے لیے، بہرحال اس صحیح حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ رجب کے مہینے میں روزے رکھنے پر خصوصی فضیلت کا عقیدہ درست نہیں ہے،
اور یہی سلامتی اور احتیاط کا راستہ ہے۔ خصوصی کوئی فضیلت نہیں ہے، عام دن میں روزہ رکھیں، رجب میں رکھیں، ایک ہی بات ہے، فضیلت خصوصی نہیں ہے، یہ یاد رکھیے۔ سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف کی تائید کرتی ہے، اس سے بھی ان کی تائید ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رجب کے روزوں سے منع فرمایا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی رجب میں روزے رکھنے اور اس کی فضیلت سمجھنے پر ناپسندیدگی کا اظہار فرماتے تھے۔ تو بات سمجھ آ گئی کہ رجب میں روزے رکھیں آپ، جیسے پچھلے مہینے جمادی الثانی میں رکھے تھے، پیر جمعرات کا روزہ رکھا تھا، ایام 13 14 چاند کی 13 14 15 کا روزہ رکھا تھا، ربیع الاول میں بھی اسی طرح رکھے تھے، سفر میں بھی اسی طرح رکھے تھے، تو ماہ رجب میں بھی اسی طرح رکھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ ایک روزہ رکھنے سے 1000 روزے کا ثواب، ایک روزہ رکھنے سے 10 سال کے روزوں کا ثواب مل جائے گا، ایسی کوئی فضیلت نہیں ہے، ایسی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ روزہ رکھنا ہے ویسے رکھیے جیسے روٹین کا آپ اور میں رکھتے ہیں، پچھلے مہینوں میں بھی رکھے ہیں، اس مہینے بھی رکھ لیجیے، کوئی ایشو نہیں ہے۔